میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے۔ بتا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، زمین خدا کی ہے، حکومت میرے نبی کی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محترم واجب الاحترام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھی، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ لوگ نعتیہ کلام، منقبت بزرگان دین بڑی محبتیں اور عقیدتوں کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ الحمدللہ بڑی محبتوں کے ساتھ میں مجلس پاک کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ صاحب خانہ نے اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی کے موقع پر اس مجلس کو سجانے اور اس عظیم محفل کو منانے کی سعادت حاصل کی، اور ہم سب کو اس میں شامل کر کے ہماری نیکیوں میں، ہمارے عمل میں انہوں نے اضافہ فرما دیا۔ وقت کے مطابق میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ میرے بعد بھی آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اس ایسی مجلس جو ختم ہونے کا جو وقت ہے، اس وقت پر ہم اس محفل کو انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف موڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ مجھے آپ لوگ روز سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میرے بعد حضرت علامہ مولانا محمد سکندر صاحب اکبری انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب بہترین لاجواب خطاب آپ کو سننے کو ملے گا، جو نئی بات، نئی تقریر اور نیا خطاب ہر ایک سننے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ مجھے آپ لوگ 2-3 سال سے سن رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری کوئی بات نئی نہ لگے۔ میں گھر والوں کی طرف سے، کیونکہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ شادی کی خوشی کے موقع پر ایسی محفلوں کو سجانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نوجوانوں کی زندگیاں، جن کی لائف اسٹائل، جن کا جیون بدلتا ہوا ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی اپنے گھر پر ذکر رسول کی محفل سجائے تو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی ساری نسلوں کو عاشق رسول بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چاہتا تھا کہ 1-2-3 اشعار صاحب خانہ کے پیر و مرشد حاجی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی شان میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اس سے پہلے قصیدہ نور کا مشہور کلام اعلیٰ حضرت کا، جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں جنہوں نے بہت اچھا قصیدہ، بہترین اور مشہور زمانہ کلام ہے، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں۔
میں اسی طرز پر دو تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے حضور محمود شجیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں منقبت کے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے دو شعر آپ لوگ قصیدہ نور کے سماعت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا۔ دیکھیے میری عادت ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی جس محفل میں جا کر کے بیٹھو اور بیٹھنا یہ ہے تو خوش ہو کر کے بیٹھا کرو، مایوس ہونے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ مایوس رہیں گے پوری مجلس پاک میں منہ اتار کر کے چہرہ اتار کر کے بیٹھے رہیں گے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ مسکرا کے بیٹھیں، کیونکہ زندوں کی محفلوں میں زندہ دلی کا جواب دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں نا، اس محفل کا تعلق حیات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، جن کے بارے میں اہل سنت ہم سب سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ہی تو کہتے ہیں سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہمیں ہی تو اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لوگوں نے کہا مصطفیٰ معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے اور کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لوگوں نے کہا تم تو محفلوں کی بات کرتے ہو، مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ پڑھتے ہیں کہ ہم اور کوئی غائب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لوگوں نے کہا مصطفیٰ سنتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر کے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، اگر میں اعلیٰ حضرت کے اشعاروں کو چھیڑ دوں گا تو میری گفتگو کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے اگر وعدہ کر لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑے شوق سے انشاءاللہ تعالیٰ قصیدہ نور کو سنیں گے۔ ضرورت نہیں تھی، ضرورت گفتگو کی تھی، ضرورت تقریر کی تھی، ضرورت خطابت کی تھی، لیکن میں نے موقع اور ماحول کو اور صاحب خانہ کی عقیدتوں اور محبتوں کو دیکھ کر کے یہ دو تین شعر آپ کو اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ صاحب خانہ گھر والے جس مقدس پاکیزہ ذات سے وابستہ ہیں، یہ فقیر بھی اسی گھرانے سے اور اسی خاندان سے، انہی کے دامن سے یہ فقیر بھی وابستہ ہے۔ اسی لیے محبت کے ساتھ دو تین شعر پیش کرتا ہوں، ورنہ ہر جگہ پر یہ پیغام اور یہ منقبتیں نہیں پڑھی جاتی۔ آئیے باواز بلند درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے عہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے عہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے
اسی درج پر دو شعر سن لے منقبت محمود شاہ گیلانی کے کہ میرے لب پہ ہے ترانہ حضرت محمود کا، میرے لب پہ ہے ترانہ حضرت محمود کا، میرے لب پہ ہے ترانہ حضرت محمود کا، ایک عالم ہے دیوانہ حضرت محمود کا، اللہ 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 اللہ، در بدر ہرگز جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں، در بدر جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں، در بدر ہرگز جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں، مل گیا ہے آستانہ حضرت محمود کا، اللہ 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 اللہ۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لوگوں نے خاندان میں اعتراض بھی کیا کہ یہ سید نہیں ہے، تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، اگر خاندان کے تعلق سے جا کر کے دیکھیں گے تو مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک سے ان کا جا کر کے نسل، ان کی جا کر کے نسل ملے گی، اور اگر طریقت اور پیر و مرشید کے خاندان سے اگر دیکھیں گے تو سلسلہ نقشبندیہ سے لے کر کے سیدنا صدیق اکبر سے جا کر کے نسل ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ماہ جن کی فاطمہ اور باپ ہے مشکل کشا، ماہ جن کی فاطمہ اور باپ ہے شیر خدا، ماہ جن کی فاطمہ اور باپ ہے مشکل کشا، مصطفیٰ کا ہے گھرانہ حضرت محمود کا، اللہ 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 اللہ۔ آخری شعر سماعت فرما لیں، اور فی الوقت جن کو لوگ حضور بابا قوم و ملت کہتے ہیں ان کی تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور اس شعر کو سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں حضرت بابا علی اکبر کی صورت دیکھیے، حضرت بابا علی اکبر کی صورت دیکھیے، حضرت بابا علی اکبر کی صورت دیکھیے، مل گیا ہے ہم کو خزانہ حضرت محمود کا، اللہ 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 اللہ۔ تڑپ کے بول رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، رب کی نعمت کے ملنے پر، اگر اللہ کی نعمت تمہیں کوئی مل جائے، اب یہ نعمتیں کیا ہیں؟ کوئی نعمت تمہیں ملے، ہر نعمت ملی ہے، لیکن جب ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب خوب چرچے کیے کرو۔ تو یہ آج شادی کی خوشی کے موقع پر ہمیں کون سی نعمت ملی ہے جو آج ہم شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کے چرچے کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوں کو، صرف مومنوں کو نہیں، مومنوں کو جو نعمت عطا فرمائی وہ لاجواب نعمت ہے، اس نعمت کا تو کوئی ذکر مکمل کر ہی نہیں سکتا۔ اس نعمت کے چرچے کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، انہوں نے عشق مصطفیٰ میں اور اس نعمت کی محبت میں اپنی جانوں اور اپنی زندگی کو فنا کر دیا۔ لیکن آج کی اس مقدس پاکیزہ تعلق سے
محفل کے تعلق سے میں دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مائک حضرت کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، پھر مجھے اور آپ سب کو حضرت کا خطاب انشاءاللہ تعالی سننا ہے۔ میں نے حمد و صلات کے بعد رب کے مقدس پاکیزہ کلام کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اس کا چرچا کرو۔ آج ہم جس مجلس پاک میں بیٹھے ہیں، جس محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک شادی کی خوشی کے موقع پر محفل سجائی گئی ہے، یعنی بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، صاحبزادے کی نکاح ہونے والی ہے، کل ان کے سر پر سہرا سجایا جائے گا۔ ہر ایک رشتہ دار عزیز و اقارب راضی خوش اور مسرت سے جھوم رہے ہیں، اس لیے کہ کل خوشی کا دن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شادی کے موقع پر صرف دلہے و دلہن کو ہی خوشی نہیں ہوتی، ہر رشتہ دار خوش ہوتا ہے۔ باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، ماں کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی دعائیں، میں نے ابتدائی ایک شعر پڑھا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ میں نے آپ کا مزاج خوش کرنے کے لیے شعر نہیں پڑھا تھا، میں نے اسی مجلس پاک کے تعلق سے اور یہ ماں باپ کی جو تمنائیں تھی، ماں باپ کی جو آرزویں تھی، ماں باپ کی جو خواہشیں ہیں، ماں باپ نے جو آج 20-20 سال تک دعائیں کی ہے، وہ دعائیں رنگ لائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن نصیب فرمایا، وہ دن دکھایا کہ گھر پر شادی کی خوشی کا موقع آیا اور انہوں نے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو بلا کر کے ہمیں اور آپ کو دعوت دے کر کے یہاں بٹھایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو بلانے کی وجہ کیا ہوگی؟ خوشی کے سوا ہمیں بلاتا کون ہے؟ اگر کوئی نفرت کرتا تو ہمیں کون بلاتا؟ اگر کوئی بغاوت کرتا تو ہمیں کون بلاتا؟ اگر ہم سے ناراض ہوتے تو ہمیں کون بلاتا؟ اگر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تو ہمیں کون بلاتا؟ آپ کہیں گے ہاں یہ ایک محبت تھی، یہ ایک چاہت تھی، یہ ایک چاہت تھی، ہم اور گھر والوں کی طرف سے اور صاحب خانہ جو ہیں ان سے اور ہماری ایک چاہت تھی کہ ہمیں دعوت دی گئی۔ میں آج کی اس مقدس پاکیزہ محفل پاک میں ایک نعمت کے تعلق سے بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی نعمت کے ملنے پر اگر ہم نے رب کا شکر ادا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، میری نعمت کے ملنے پر اس کا چرچا کرو، میری نعمت مل جائے تو اس کا ذکر کرو، میری نعمت مل جائے تو اس کا تذکرہ کرو، میری نعمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو، میری نعمت مل جائے تو لوگوں کے سامنے کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے، میں رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نعمت اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، آج کا ترقی یافتہ دور ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بڑے بڑے دعوے کر بیٹھے، لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کر لیے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بھی پوچھو گے کیا تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اسے گن سکتے ہو، تو وہ جواب دے دیں گے، کیونکہ ان کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، ان کے آنکڑے سمجھ میں نہیں آئیں گے، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک اگر اپنے وجود کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنی باڈی کو دیکھیں، اپنے بدن کو دیکھیں، اپنے شریر کو دیکھیں، جب ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں اس میں غور کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائے گی۔ اللہ نے نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں بھی نہ جانے کتنی قریب کتنی نعمتیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، اپنے بدن کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کو کیسے شمار کر سکو گے، ان کا حساب کیسے لگا سکو گے؟ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہماری باڈی ہے باڈی،
ہوتی ہے، لیکن آج تک ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کتنا ہمیں خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا حسین بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا بہتر بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا ہے۔ جیسا ہم کو بنایا ہے ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے بہتر اگر کسی کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کس کو اچھا بنایا؟ یہ واقعہ میں کر چکا ہوں کئی مرتبہ، پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین اگر کسی کو کہا ہے تو انسان کو کہا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے، کسی وجہ سے کسی مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے انسان میں صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کا جو اسٹیٹس، مقام، مرتبہ، رفعتیں، بلندیاں، شان، شوکت جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں انسان کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہی ہے، کیا سمجھ کر کے نکاح کر رہے ہو؟ شادیاں تو سب کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم صرف شادی کرتے ہیں یا کچھ سمجھ کے شادی کرتے ہیں؟ جی سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ یہ شادی کرتے ہیں یا کچھ سمجھ کے شادی کرتے ہیں؟ آج کے پرفتن دور میں اگر نوجوان کہیں گے کہ شادی ضروری ہے، کیونکہ دھیان، خیالات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلن آج زیادہ تر ہم اور آپ موبائل پہ سیکھ رہے ہیں۔ بھئی شادی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے گوگل سے پوچھو، وہ کہے تو کرو نہیں تو نہ کرو۔ لیکن غلامان مصطفیٰ کی یہ شان نہیں ہے۔ نبی کے جو غلام ہیں وہ نبی کی سنت سمجھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم نے شادیاں کی، شادیاں کی مطلب شادی کی ایک ہی کی ہے، چار نہیں کی، چار کی ہوتی تو شادیاں کی ہوتی۔ شادیاں کی ہم نے تو شادیاں ہم نے رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کے۔ بھئی شادی کیا ہے؟ بول دے سنت۔ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا اب یہ سنت جو ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بے شمار ہیں۔ اب اس سنت کو ابھی ایک جگہ پہ چھوڑ دو، پھر میں آگے لے کر کے چلوں گا۔ پہلے نعمت کی بات سمجھے، نعمت بے شمار عطا فرمائے۔ دیکھیے کسی بھی نعمت کا احسان اللہ نے نہیں جتلایا کہ میں نے یہ تجھے زمین دی، احسان۔ یہ نعمت کیا ہے؟ زمین ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ زمین نہ ہوتی تو ہم بیٹھتے کس پہ؟ یہ زمین نہ ہوتی تو بزنس کس پہ کرتے؟ یہ زمین نہ ہوتی تو کارخانے کیسے چلاتے؟ یہ زمین نہ ہوتی تو کھیتی کیسے کرتے؟ یہ زمین نہ، پتا چلا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے نا؟ اور یہ نعمت کے ساتھ ساتھ میں لیکن احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی زحمت بھی بن سکتی ہے، یہ تمہیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے، یہ تکلیف میں ڈال دیتی ہے، ڈال سکتی ہے۔ ایک صرف مختصر اشارہ کر دوں، بہت ساری تکلیف میں ڈال دے گی، لیکن صرف ایک اشارہ کر دوں، سب کسان لوگ بیٹھے ہیں اور میں خود بھی کسان کا بیٹا ہوں، میں کوئی بڑے پروفیسر کا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ کھیتی کرتا تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہوا حضور محمود شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی نگاہ عنایت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ ہمارا کام کسان کھیتی کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، زمینیں بہت بڑی نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اور زیادہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے اگر کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں نا تو یہ زحمت اس لیے کہ اگر اس زمین کے اندر ہم بیج ڈالیں اور یہ زمین سے اگر باہر نہ نکالیں تو یہ ہمارے لیے کیا بنے گی؟ ہے تو نعمت لیکن زحمت بن گئی نا۔ کہیں گے کہ بہت محنت کی، پانی پلایا لیکن کچھ ہوا ہی نہیں، ہوگا کہاں سے؟ یہ ہماری دشمن بن گئی۔ اگر دوست ہے دوست، لیکن ہم نے اسے دشمن بنا دیا۔ بہرحال یہ جو ٹاپک ہے دشمن بننے کی، یہ بہت بڑا موضوع ہے،
ये दुश्मन क्यों बनी और दोस्त कैसे बनेगी, इस पर भी बात होनी चाहिए ना, तब जाकर के समझ में आएगा कि दुश्मन कैसे। और ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये नेमत है और जहमत कैसे बनती है। आज से 20 साल पहले हुक्म आया था, आपको मालूम होना चाहिए, अगर भूल गए हैं तो याद कर लें, और याद करोगे तो इंशाअल्लाह ताला दूसरी बार ऐसे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो बंदा दुख को याद करता रहता है ना, उसको सुख मिलते हैं, और जो सुख को दुख को भूल जाता है, जब सुख मिलते हैं और दुख को भूल जाता है तो फिर दुख आते हैं। हालांकि अपनी असलियत को फरामोश नहीं करना चाहिए, अपनी जो असलियत थी, आप जो हम और आप आज से 30-40 साल पहले हमारे हालात क्या थे। आज खेती बाड़ी हुई, कारखाने हुए, बिजनेस किया, बच्चे पढ़े बड़े हुए, काम किए तो थोड़ी तरक्की मिली, तो असलियत को भूल गए कि हम यूं समझते कि हम ऐसे ही थे। नहीं, तुम ऐसे नहीं थे, तुम बहुत वैसे थे। ये अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया है। बहरहाल अर्ज ये करा था कि भूकंप आया ना तो आसमान से बातें करने वाली बिल्डिंग जमीन के अंदर चली गई, पता तक भी ना चला। पता चला जमीन नेमत भी है और जहमत भी है। पानी है, पानी ये बोतल में हम लेकर के फिर घूमते रहते हैं, अगर ना मिले तो है नेमत, ना मिले तो जहमत बन जाए, और मिल भी जाए। एक बादशाह था, शिकार करने के लिए जंगल में गया, जंगल में गया तो पानी खत्म हो गया। वजीर साथ में था, दानिश्वर अक्लमंद वजीर था। उसने कहा बादशाह प्यास लगी है? कहा हाँ प्यास लगी है। कहा कि बादशाह अगर कोई जंगल में अभी पानी का एक प्याला लेकर के आए और आपकी जान के लाले पड़ रहे हैं, आप मर रहे हो, आपकी जान को खतरा हो, तो आप क्या करोगे? उस प्याले को क्या करोगे? उन्होंने बादशाह ने कहा कि मैं पूरी हुकूमत देखो, तवज्जो है ना, नेमत भी है और जहमत भी है। औलाद की तरफ आ रहा हूँ, नेमत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर हम नेमत पर शुक्र अदा नहीं करेंगे तो नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ये नेमतें भी छीन लेगा, और फिर मुसीबत पे मुसीबत, तकलीफ पे तकलीफ आती रहेगी। अर्ज ये कर रहा था, ये हम और आप, जमीन नेमत, आसमान नेमत, सूरज नेमत, पानी नेमत। बादशाह से कहा क्या करोगे? कहा कि मैं पूरी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन एक प्याला पानी का जरूर ले लूंगा, एक पानी का गिलास जरूर खरीदूंगा, क्योंकि जान को खतरा है और जान बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बंदा सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अपनी जान से मोहब्बत करता है। हालांकि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, माल से मोहब्बत करता है, हर चीज से मोहब्बत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? जान से। ये भी समझाना पड़ेगा भाई। आप और हम कमरे में, किसी कमरे में हम सो रहे हैं, अचानक भूकंप आ गया या अचानक मकान में आग लग गई, आप क्या करोगे? यूं कहोगे बीवी को कि बेगम उठ, जल्दी आग लग गई, बीवी को उठाने जाओगे, भाग करके आप बाहर निकलोगे पहले, क्योंकि आपको मालूम है मैं यहाँ रह गया तो मैं भी जल जाऊंगा। पहले अपनी जान बचाओगे और फिर मौका होगा तो औलाद और बीवी और बच्चों की जान बचाने की कोशिश करोगे, वरना भाग करके आप बाहर निकलोगे। लोग कहेंगे भाग करके बाहर निकल रहा है, अंदर जो सोना चांदी तिजोरी में पड़े वो भी तो लेकर के निकल। कहा कि वो अगर बच गया तो फिर ले लूंगा, लेकिन अभी जान पता चला जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बादशाह से वजीर ने कहा पानी ना मिले तो क्या करोगे? कहा कि पूरी सुल्तानत दे दूंगा, एक गिलास पानी लूंगा। बादशाह को पलट करके उस वजीर ने पूछा, बादशाह पानी कितनी बड़ी नेमत है, एक नेमत गिलास खरीदने के लिए पूरी सुल्तानत बेच रहे हो, पूरी हुकूमत दे दोगे? हाँ, अगर यही पानी अगर अंदर चला गया और फिर बाहर ना निकला तो? भाई ये भी तो है ना, जो अंदर डालते हैं उसका निकलना भी तो जरूरी है ना। भाई ये तो कोई यूं तो है ना कि भाई कोई छुपी भाई बात है, ये तो बिल्कुल जाहिर है, अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हैं, और ये कोई शर्म और हया की बात नहीं है। मैं बिल्कुल हया के पर्दे में रख करके बात अर्ज करना चाहता हूँ। अगर पेशाब बंद हो जाए तो क्या करोगे बादशाह? तो उसने कहा पूरी हुकूमत का दे दूंगा, लेकिन ये गिलास जो अंदर डाला है इसको जरूर निकलवाऊंगा, क्योंकि जान का खतरा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पता चला कि वहां नहीं मिल रहा था, तब भी वो पूरी हुकूमत दे रहा था, और मिल गया, पानी पी लिया, अब नहीं निकलेगा, फिर भी कह रहा कि हुकूमत दे दूंगा, लेकिन अपनी जान जरूर बचाऊंगा। पता चला कि ये पानी नेमत भी है और जहमत भी है। और समझ में ना आए ना तो 20 साल पीछे चल करके आप कंडला गांधीधाम की तारीख को पढ़ लेना। जब ये समंदर का पानी अपनी हदों को पार कर देता है ना तो बड़ी बड़ी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर देता है। पता चला
تعالیٰ کے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. وہ نعمت کون سی ہے؟ جس مقدس نعمت عظمیٰ کی سنت پر آپ اور ہم عمل کرنے کے لیے کل عمل کرنے والے ہیں، یعنی نکاح ہونے والی ہے. آپ نے اور ہم نے کہا کہ سنت ہے شادی کرنا. جی شادی کرنا سنت ہے. جی آقا. سب کہتے ہیں سنت ہے، تو کام بھی سنت والے ہونے چاہیے. جی بھائی آپ مسجد جاؤ گے، نماز پڑھو گے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نماز پڑھو گے تو ضروری ہے کہ کام بھی وہ کریں، جو کام بھی اسی طرح کریں. نماز پڑھنے کے لیے بھائی رکوع کریں، سجدہ کریں، قیام کریں، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں، جو کچھ بھی یاد ہو وہ پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، تبھی تو نماز ہوگی نا. جی اور وہاں جا کر کے اگر ہم کھڑے رہیں، باہر کہاں گیا تھا تو کہاں جا رہا تھا؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، باہر کھڑا ہوں، تو یہ تو بات نہیں ہوئی نا، بنی نہیں نا، خلاف ہوئی نا، بات خلاف ہو گئی. خلاف بات ہو گئی تو مطلب کہ کام مکمل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی ہماری. ہم باہر کھڑے رہے، مسجد میں نہیں گئے، باہر کھڑے رہے. اب اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں، آپ کی طبیعت کی بات کر دوں. آپ کھیتی کر رہے ہیں یا کارخانہ چلا رہے ہیں، کام کرنے کے لیے باپ نے کہا کہ کارخانے جا، ہم نے پلٹ کر کے گاڑی کو چلایا اور چلے گئے ہائی وے پہ، بیٹھے رہے. پیچھے جو کام باپ نے بولا تھا وہ کام نہیں ہوگا. ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر بھی کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی تھالی سامنے رکھ دے، ہم ہاتھ باندھ کر کے یوں بیٹھ جائیں، کھانا خود بخود پیٹ میں چلا جائے گا؟ آپ کہو گے نہیں. یہاں سمجھ گئے؟ یہاں ہم سمجھ گئے کہ یہ پیٹ میں نہیں جائے گا، اسے ڈالنا پڑے گا، اسے ڈالنا پڑے گا. شادی سنت، اور وہ بھی کس کی؟ مصطفیٰ. سبحان اللہ واہ. میرے اور آپ کے نبی کی سنت. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا، یعنی نکاح کیا، اس نے عمل کیا، آدھا ایمان مکمل کیا. اب آؤ میں آپ کو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھ کر کے نعمت عظمیٰ سمجھا کر کے سنت مصطفیٰ کے تعلق سے ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان کسی بھی نعمت کا احسان اللہ تعالیٰ نے نہیں جتلائے. نعمت صرف ایک، جس کے عطا کرنے کے بعد میں رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور اسی نعمت کا احسان رب نے جتلایا. اور وہ نعمت جس کے بارے میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس ذات کے بارے میں رب پاک فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا جبکہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. مصطفیٰ کا عطا کرنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی نعمت ہے. اور اب اس نعمت کے ملنے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت قدم قدم پر اللہ کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے میرے پہ کرم اور فضل فرمایا کہ تو نے تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر کے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی ہے، کلمہ نصیب فرمایا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہی بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجبات کیا ہیں. اب بندہ سوچتا ہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز فرض، رمضان کے روزے فرض، زکوٰۃ دینا سال میں فرض، حج کرنا فرض. یعنی یہ جتنے بھی فرائض ہیں بندے کے ذہن میں کب آتے ہیں؟ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں جنم ہوا اور وہاں سے جا کر کے کسی عالم دین نے یا کسی اذان دینے والے مؤذن نے ہمارے کانوں میں کہا دیا کہ تجھے مبارک
ہو مصطفیٰ کے غلام کے گھر میں تیرا جنم ہوا ہے، تو نے نبی کے غلام کے گھر میں جنم لیا ہے، ہم اس وقت سے مسلمان ہو گئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو ادا کریں، شادی کریں۔ تو شادی کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت مصطفیٰ کی ہے، تو اس سنت میں کام کون کون سے ہونے چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کون سے کام ہونے چاہیے؟ ایک کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر کل ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ کل بھی کریں گے، اور ہمارے گھر میں بھی جب خوشی کا موقع آئے گا تب بھی انشاءاللہ تعالی اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمل ہم کریں گے اس بات پر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام بھی دیا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے سنت اور واجبات کرا دیے۔ اب دیکھیں، آپ شادی کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ شادی کرنا کیا ہے؟ بولے نا، شادی بھائی غیر بھی کرتے ہیں، شادی وہ غیر بھی کرتے ہیں، وہ صرف ضروریات کے لیے شادی کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، ہاں بعد میں ہماری ضروریاتیں بھی پوری ہوتی ہیں، ہماری خواہشیں بھی پوری ہوتی ہے، ہمارے گھر پر آنے والی دلہن کا شوہر اور بیوی کے بیچ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے شادی کو اگر کوئی مقام دیا ہے تو وہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کیا دیا ہے؟ سنت ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا، اور یا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ دیکھو نکاح میں جو ایک دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں جو ہے وہ ہے فرض ہے، دو چیزیں فرض ہے۔ شادی سنت ہے، بولیں سبحان اللہ، اور اس سنت میں دو چیزیں فرض، کیا؟ ایک ایجابہ قبول، یعنی جو قاضی یا کوئی بھی مولانا ایجابہ قبول کرواتے وہ، اور پھر دوسرا نمبر جو ہے وہ 2 گواہ۔ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ بولیے نا، فرض، اور ایک واجب۔ اب یہ واجب کوئی بتائے گا مجھے؟ سبحان اللہ، ایک واجب ہے جس کو ہم مہر کہتے ہیں، بیوی کی مہر، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس میں کوئی خرچہ ہے؟ نہیں۔ 4-4 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ جو آج کی اس یووا ینگ نوجوانوں کی سوچ نے اپنے باپ کو برباد کروا دیا۔ میری بات سنیے میرے عزیزوں، یہ دن آج ہمیں دیکھنے کو کیسے مل گئے؟ 5-5 10-10 لاکھ روپے خرچہ شادی پر۔ آپ کہیں گے حضرت صرف آپ کو تو بتانا پڑتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے کتنا یہاں خرچہ ہوتا ہے۔ بھائی کیوں ہوتا ہے؟ کیا سمجھ کر کے کر رہے ہیں؟ یہ خرچہ جو آپ اور ہم کر رہے ہیں یہ فضول ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 2 چیزیں فرض ہیں، ایک ایجابہ قبول، دوسرے 2 گواہ، اور ایک واجب ہے وہ مہر ہے۔ حساب چاندی کا حساب کر کے آپ پر ظلم نہیں کیا، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ زہرا کی مطلب کہ مہر کے برابر میں اپنی بیٹی کو، آنے والا جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے مہر، کوئی نہیں دیتا اتنی۔ یہ 2700-2800 روپے ہوتے ہیں چاندی کے آج کے حساب سے، ہم 3786 بولتے ہیں نا، تو بھی کہتے ہیں مولانا حیدرہ، تو مولانا کے خود کی جیب میں ڈال رہا ہے، تیری بہو کے گھر پہ جا رہے ہیں، اور تو واجب ادا کر رہا ہے، کسی پہ احسان تھوڑی نہ کر رہا ہے۔ بھائی تو نے 4 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کیا، اس کی طرف تو نے دیکھا بھی نہیں، مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ بیٹے نے کہا کہ یہاں حرام کام ہونے چاہیے، تو نے یہ نہیں سوچا کہ نبی کے دل پر کیا گزرے گی، غوث اعظم کے دل پہ کیا گزرے گی، یا میرے پیر کے بارے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ تجھے
اتنے کتنے مانگ لیے بھائی؟ 2-3 لاکھ روپے مانگ لیے تیرے سے، روپے تو 4,000 مانگے ہیں نا۔ وہ بھی اگر شوہر جا کر کے کہے گا اپنی بیوی سے کہ اگر تو خوشی سے اگر دیتی ہے اور کہیں دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے، اگر وہ اس کی مرضی ہے، دے یا نہ دے، بھائی منع بھی کر لے۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ مانگ نہیں کرتی۔ ہماری بچیاں جو ہے وہ بہت اچھی ہیں کہ مانگ نہیں کرتی، ورنہ تو تمہیں وہ بھی دینا پڑے بھائی۔ بچے مانگ کرتے ہیں نا، یہ ہمارا اسٹیپ چھوڑ کر کے دور چلے جاؤ گے، اس طرف چلے جاؤ، یہ بڑی بڑی تقریر کر رہے ہیں نا، جہاں سے آتے ہیں ان سے پوچھئے پہلے گھر کے حالات تو دیکھو۔ لڑکے اتنی بڑی لسٹ بنا کر کے دیتے ہیں لڑکی کے باپ کو، 4 ویل ہوگی تو تیری بیٹے سے شادی ہوگی۔ اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے آیا ہے کہ جیڑا صاحب بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب اس سے تو بھکاری اچھے، اس کو تو چاہیے کہ رمضان میں ایک بک لے کر کے نکلنا چاہیے، سخی لوگ زکوٰۃ بہت دیں گے۔ ایسے لوگوں کو یہی تو کام ہونا چاہیے، اتنی بڑی لسٹ بنا کر کے دیتے، اپنے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کی نگاہ کرم ہے کہ ہم اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ آپ پوچھئے، آپ سوشل میڈیا پر آپ یوز کر رہے ہیں، آپ سرچ تو کریں، یہ بہار یوپی وغیرہ سے جا کر کے آپ دیکھیں تو صحیح، اتنی بڑی لسٹ بنا کر کے دیکھتے، اگر نہ دو گے تو شادی نہیں کرو گے۔ ہم نے کئی سوشل میڈیا پر ایسی شادیاں دیکھی ہے کہ دلہے نے نکاح کے وقت منع کر دیا کہ مجھے اگر 4 ویل نہیں دو گے تو میں نکاح نہیں کروں گا، اور پھر کہلاتا کیا ہے پتہ ہے؟ سنت ادا کرنے کے لیے گیا ہے، نبی کی سنت ادا کرنے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اگر موقع ملے تو اس کو اچھی طرح سے سروس کر کے بتانا چاہیے کہ سنت چیز کیا ہوتی ہے۔ میرے دوست، 2 چیزیں، فرض، ایک واجب۔ اب سنت سنیں، اور ہم کون سی سنت ادا کر رہے ہیں؟ 3 سنتیں ہیں نکاح میں: خطبہ پڑھنا، اور یہ جو کھجور آتی جس کو ہم خارک بولتے ہیں، خارک تقسیم کرنا، اور پھر شادی نکاح ہو جائے اس کے بعد میں بیٹے والے جو ہیں، بیٹا ہے اس کو چاہیے، باپ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا ولیمہ کرے۔ یہ 3 چیزیں سنت ہے، لیکن ہم اس خارک کو بھول گئے۔ ہم نے تو سگریٹ کا پیکٹ کھولا اور اڑایا، پھینکا، لے پی، یہ سنت ادا ہو رہی ہے بھائی۔ یہ تو اس طرح خارق تقسیم کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو جاتی، نکاح ہو جانے کے بعد میں، نکاح کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خارق ہوتی تھی اور جو کھجور سوکھی ہوئی اس کو اٹھاتے، اور میرے آقا صحابہ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو عطا فرماتے اور صحابہ اسے لے کر کے سنت سمجھ کر کے کھا لیتے۔ میں اپنی بارگاہ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ کل ہم انشاءاللہ تعالی ایک بات پر ضرور عمل کریں گے، ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی سوچیں گے، آپ نکاح کرنے کے لیے جائیں گے، لڑکے والوں کو چاہیے کہ جب نکاح ہو جائے تو کھجور یا خارق کو تقسیم کیا جائے۔ بول سبحان اللہ۔ یہ ایک مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ولیمہ میں تو ہم اور آپ سمجھتے بھی نہیں، میں نے تو 2 سال سے کئی ولیمہ کھایا نہیں ہے یہاں مالیہ میں، اور کہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے اور آپ نے ولیمہ بھلا دیا۔ حالانکہ کرنا چاہیے، جو بھی حیثیت ہو، ایک بکری کا بچہ یا ایک جانور لا کر کے ذبح کرے، اپنے رشتہ دار عزیز و قریب جو دوست احباب اسے بلا کر کے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شادی ہے مختصر، نہ کوئی اتنا سارا ڈرامہ، نہ یہ ڈی جے، نہ بیزے، کچھ بھی۔ لیکن آج اگر نہ کر باپ جائے گا، نہ کرے تو بیٹا بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے اچھوں کو دیکھا، نمازیوں کو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، حالانکہ ان کا قصور نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہے۔ صرف آخر جملہ دے رہا ہوں اور نوجوانوں کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، اگر خدا را، اگر رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان ساری برائیوں کو چھوڑ دو، اپنے باپ کو چین کی نیند سونے دو، اپنے باپ پر رحم کرو۔ اس نے ہمیں اور آپ کو بڑا کیا، بڑی محنتیں کی، وہ ہمارے لیے ایک آسمان ہے، آسمان جیسے زمین پہ آسمان کا سایہ ہے، اسی طرح اولاد پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے
ان بیٹوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہم نے، اور آپ نے سوچا تھا کہ یہ موبائلز میں کچھ سیکھے گا، اور اس نے صرف پب جی کو استعمال کیا۔ جس کو دیکھو بس یہی، آپ اسے پوچھو پہلا کلمہ سنا دے، نہیں سنا پائے گا۔ پب جی کا اتنا ہوشیار ہے کہ 3 بجے تک اب باپ دیکھ رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ اب بیٹوں کے سامنے باپ کیا کرے؟ باپ میں اتنی طاقت اب آئی کہاں سے ہے، کہاں سے جو اپنے باپ سے بیٹے سے کہے کہ تو 3 بجے سے پہلے سو جا اور صبح جلدی اٹھا کر، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بھی جلدی تو اٹھ، کھیت تو جا، کارخانے تو جا۔ بولا تو یہ چاہیے کہ نماز پڑھتا، لیکن آج ہم میں نہیں ہو رہا ہے۔ 3 بجے تک پب جی گیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے، گورنمنٹ نے بھی اس چیز پر پابندی لگائی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن میرے عزیز یہ آج تجھے پتہ نہیں چلا۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں چلا کر کے بھی بول سکتا ہوں، لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش میرا بھائی کوئی سمجھ جائے، خدا را اسے بند کر دو، یہ تمہاری دنیا تو برباد کرے گا لیکن آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے گیم، ہم کھیلیں گے، آخرت کا گیم سے کیا لینا دینا؟ میرے عزیز گیم میں تو رہے گا تو نہ تو ماں باپ کی خدمت کر پائے گا، پتا چلا کہ ماں باپ کی جو خدمت نہیں کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتا ہے۔ تو گیم میں مشغول رہے گا، نماز کی پابندی نہیں کر پائے گا۔ نماز جنت کی چابی ہے، چابی نہیں ہوگی تو تالا نہیں کھلے گا، تالا نہیں کھلے گا تو اندر نہیں جائے گا، اندر نہیں جائے گا تو پھر ٹھکانہ کیا ہے یہ فیصلہ کر لینا۔ تو گیم میں مشغول رہے گا، تیری اگر شادی ہو گئی تو تو اپنی بیوی کو بھی وقت نہیں دے پا رہا۔ اسی صحبت نے تو ہمیں برباد کر دیا۔ ہماری قوم برباد اس لیے ہوئی کہ ہم نے بروں کی صحبت میں اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے ہم نے سوچا کہ یہ تو کل سدھر جائے گا، تو اب سدھار لیں۔ 3 بجے آئے گا، جو آئے وہ کر لینا۔ باپ کیا نہیں بولتا بیٹا جلدی سو جایا کرو، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے رات کو حادثہ، تو ماں باپ کا تو چین برباد ہو گیا۔ یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں نہیں جتلایا؟ اس لیے کہ یہ زحمت بن جاتی ہے، اور زحمت کب بنتی ہے؟ جب نافرمان ہوتی ہے تو ماں باپ کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ اولاد نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، تکلیف میں بھی ڈال دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کے ملنے پر اس کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے رب قدیر مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے پیغامات کو سنیں، مجھے بہت اچھی بات لگی۔ ایک مرتبہ میرے برادر عزیز نے، ایک مرتبہ یہ جو میرے پاس میں بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے گھر پر اگر کچھ بھی ہو جائے، شریعت کے حساب سے اگر کہیں میت ہو گئی، 3-4 دن کے بعد میں اگر کسی کی نکاح کی تاریخ فائنل ہو جائے گی تو ہم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے